زندگی کے کسی میدان میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی نصیب ہو تو ایمان کی چنگاری آپ کے کلیجے میں ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے من اراد الفلاح فلیکثر بالذکر، کہ اگر کوئی آدمی کامیابی چاہتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے لبوں کو اللہ کے ذکر سے روشن رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَبَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سبھی لوگوں کو آج 10 پارہ کی تراویح سننے کی توفیق الہ العالمین نے بخشی، اور مولانا کو پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے کو بھی اور سنانے والے کو بھی دونوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، یہ 10 پارہ کا آغاز ہے اور اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کا ذکر کیا ہے۔ مال غنیمت کون سا مال ہے؟ وہ مال ہے جو کفر اور اسلام کے بیچ مسلمان اور مشرکوں کے بیچ ایمان والے اور جو لوگ ایمان پر نہیں ہوتے ان کے بیچ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں جو چیزیں فاتح قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کو ہاتھ لگتی ہے تو اسی سامان کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر 5 حصے لگیں گے۔ اگر کہیں یہ جنگ ہوئی تو اس کے 5 حصے الگ کیے جائیں گے، جس میں 4 حصہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو فوجی ہیں، جو لڑ رہے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جنگی اصول یا جہاں بھی جو ممالک ہیں وہاں کے فوجی اصول کے اندر یہ داخل ہونا چاہیے کہ فوجیوں کی تنخواہ جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے اصول اور ضابطے کی بقا و تحفظ کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، تو ان کی تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ 5 حصہ ہوگا، اس میں ایک حصہ ہوگا خمس، اور اس 5 حصے میں جو ایک حصہ بچے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اس میں بھی کئی حصے لگیں گے۔ اس 5 حصے میں سے 4 حصہ تو جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے حوالے، لیکن اس میں بھی ایک حصہ جو نکلا ہے اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، مسکین کا ہوگا، یتیم کا ہوگا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اعزاء اقربا کا ہوگا، اور جو مسافر ہیں ان لوگوں کا ہوگا۔ یعنی اگر اتفاق سے اگر کوئی آدمی کسی کے یہاں قیام کر لیا اور مسافر کہیں سے آ گئے تو ان کو بھی اس میں سے ان کی خدمت کی جائے گی۔ یہ دیکھیے ضابطہ ہے، کیسا سسٹم پورا۔ مجھے لگتا ہے یہ رول ریگولیشن اگر کسی بھی جنگ کے میدان میں اگر نافذ کر دیا جائے، آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ملک کے اندر اکثر و بیشتر فوج میں رہنے والے لوگوں کے معاملات کو لے کر کے 12 باتیں اٹھتی ہیں۔
لیکن یہی ہے کہ بھائی جس ملک کا نظام یہ ہوگا کہ چند پڑھے لکھے میٹرک انٹر فیل لوگ اگر ہماری قیادت سنبھالنے لگیں گے اگر کسی ملک کا، تو اس کے حالات یہی ہوں گے کہ حقدار کا حق مارا جائے گا اور جس کا حق نہیں ہوگا وہ بیٹھ کر کے اس کے اوپر راج کرے گا۔ بہرحال اس ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا ہے جس واقعہ اور اس کے پس منظر، اس کے بیک گراؤنڈ کو پڑھنے کے بعد پوری انسانی تاریخ میں اتنا حیرت انگیز واقعہ پیش نہیں آیا، اور وہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ اور مورخ کی آنکھیں حیران ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے اس زندگی میں۔ عام طور پر جب کوئی دو قوم آپس میں لڑتی ہے تو اس کا ضابطہ کیا ہے؟ عمومی طور پر آپ پوری انسانی ہسٹری کو پڑھ جائیے، جتنی بھی تاریخ یا جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں یا بڑے بڑے فتوحات حاصل کیے گئے ہیں، ان تمام کی تاریخوں میں آپ ایک چیز لگ بھگ برابر پائیں گے، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کثرت ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جس کے پاس اسلحے ہوتے ہیں، جس کے پاس اپنا نظم و نسق ہوتا ہے، وہی قوم فاتح ہوتی ہے، وہی قوم جیت حاصل کرتی ہے۔ لیکن جو کم تعداد میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے انسانی تاریخ میں کہ کسی بھی جنگ اور اصول میں کہ کسی کی کم اگر تعداد ہو تو وہ کسی بھی بڑی تعداد پہ فتح حاصل کر لے۔ یہ انسانی تاریخ کا، انسانی ہسٹری کا یہ پہلا ایسا واقعہ تھا جس واقعے نے سمجھیے کہ ایک طریقے کا یہ معجزہ تھا جسے ہم اسلامی تاریخ میں بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک مسلمان جب پڑھتا ہے، سن کر کے جاؤ آج اس واقعے کو، سن کے جاؤ اور دیکھو کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بیان کی ہے۔ اس پورے مرحلے میں پورا جو واقعہ جو بدر کا جو پیش آیا منظر، وہ کتنا عجیب و غریب، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ بدر کا معرکہ اسی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پیش آیا تھا، 17 رمضان کو۔ یہ واقعہ کیسے ہوا، پہلے آئیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو مدینہ میں مسلمان چلے آئے تھے، لیکن مکے کے اندر جو کفار اور مشرکین تھے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی ایسا بانا بنتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہاں پہ رہنے والے بھی لوگ سکون سے نہیں بیٹھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کو پش کیجئے گا تو وہ بھی تو اپنا دماغ لگائے گا، اپنا ذہن لگائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری معلومات ملتی رہتی تھی۔ ہوا یہ کہ شام سے ایک قافلہ مکے کی طرف، پہلے لوگ تجارت کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے قافلے کے ساتھ کسی ملک میں جاتے تھے۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ بھائی ٹڑک بھاڑا کیا، بیٹھ گئے 5-10 لوگ اور چلے گئے کہیں، یا جہاز سے اڑ گئے یا پیسہ ہے تو۔ پھر بعد میں جب یہ اوپر کے جہاز کا انتظام نہیں ہوا تھا، اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو لوگ سمندری راستے سے دوسرے ممالک میں جاتے تھے سفر کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں لوگ پورے قافلے کے ساتھ اونٹ پر یا پھر گھوڑے پر یا ہاتھی پر، جس کے پاس جو سہولت تھی، اس پورے قافلے کے ساتھ لوگ جاتے تھے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے رسول کو، اس زمانے میں ابو سفیان، بعد میں جو اسلام جنہوں نے قبول کیا وہ مکہ کے بڑے سردار تھے، تو اس زمانے میں وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ یہ شام سے تجارت کر کے جتنی منفعت، جتنا مال کما کر کے یہ واپس لوٹ رہے ہیں نا، تو دراصل ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو پیسہ انہوں نے کمایا ہے، ان سارے پیسوں سے یہ باضابطہ اسلحہ خریدیں گے، اوزار خریدیں گے، سامان خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ دیکھیے یہ جو جہاں پہ بدر یہ معرکہ پیش آیا تھا، یہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اس کے بائیں جانب وہ جبل ملائکہ ہے جہاں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کی نصرت کے لیے بھیجی تھی، اور وہیں پر دائیں طرف جو لوگ گئے ہوئے ہیں مکے کے اندر انہیں پتہ ہوگا کہ دائیں طرف پولیس چوکی ہے، اور جہاں پر وہ کفار اور مشرکین کی لاشوں کو رسول اعظم نے فرمایا تھا کہ اس کنویں کے اندر ڈال دو، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب پھر وہیں سے پولیس چوکی کے بغل سے ایک راستہ نکلتا ہے تبوک کی طرف، 300 کلومیٹر تک مسلسل کھجور کے باغات ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کی تفسیر جو پیش کیا تھا نا، وہ مکہ کے بارے میں بکہ جو بتایا تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو برکت والی سرزمین بنائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص عنایت ہے اس سرزمین کے لیے، تو وہیں پر بدر کا معرکہ پیش آیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی جائے تاریخ اور ہسٹری کو پڑھ کے تو دل کی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے وہ معرکہ یہاں پیش آیا تھا، اور یہ پہاڑ ہے اور یہ ساری علامتیں انسان اگر ذرہ برابر اگر کامن سینس رکھے تو وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کون سا مذہب ہے اور کون سی تعلیمات ہے۔ بڑے بڑے مذاہب اور بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے لوگوں کی علامتیں اور نشانیاں دنیا سے ختم ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے، سب بس ایک ذہنی اختراع ہے، کہانی ہے، لوگوں نے گڑھ دیا اور لوگ چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ یہ سفیان جو ہے یہ جا رہے اس راستے تھے، اللہ کے رسول نے اس کے تعاقب کے لیے مسلمانوں کو خبر کیا، اس کا پیچھا کرنا ہے، پکڑ لینا ہے راستے میں۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی قوم آپ کی دشمنی پہ آمادہ ہے تو ہمیشہ آپ کو چاق و چوبند رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے، یہ پتہ کرنا ہے کہ دیکھتے ہیں وہ کیا کیا کرتا ہے، اس کی ساری سازشوں سے آپ کو خبردار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور بلایا، بالآخر سارے لوگ کٹ چھٹا کر کے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ منافقین آئے اور کہے کہ یار ہم لوگ لڑیں گے، یہ وہ دنیا زمانہ، تو اللہ کے رسول نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا، بالآخر سبھی لوگوں کی تعداد 313 ہوئی، کاٹ چھانٹ کر کے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پھر چلنے لگے تو اس میں بھی کمی واقع ہو گئی، لیکن لگ بھگ زیادہ تر مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ 313 کی تعداد تھی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے اوپر 2 انعام کیا بہت بڑا مسلمانوں پہ۔ وہ یہ کیا کہ بدر کا معرکہ جس روز پیش آنا تھا، اللہ کے رسول کو یہ خواب میں دکھلا دیا گیا کہ جس سے تم لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہو اس کی تعداد بہت کم ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کثرت ہوتی ہے تو انسان کے دل میں ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کو دکھلایا گیا کہ تم جو جا رہے ہو نا اس کی تعداد کم ہے۔ اب دیکھیے یہ لوگ مکے سے بے سر و سامان لوٹنے والے، ان کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں، کوئی کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، وہ کیا مضبوط لوگ رہے ہوں گے۔ کس اذیت سے کسی نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، کسی نے ماں کو چھوڑا تھا، کسی نے بچے کو چھوڑا تھا، بالکل بے سہارا لوگ تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول پر یقین تھا، اللہ کی ذات پہ یقین تھا، کھڑے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان لوگوں کا پیچھا کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے۔ اس بیچ میں ہوا یہ کہ اس کو کسی طرح سے خبر ہو گئی ابو سفیان کو کہ یہ لوگ میرے تعاقب میں نکلیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ راستہ کو، جس راستے سے جانا تھا اس راستے سے پیچھے ہو کر کے اپنا کراس کر کے راستہ بدل کر کے وہ نکلنے لگے۔ اب جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو پیچھا کر رہے ہیں لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں آ دبوچے، تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیج دیا مکے کی سرزمین میں کہ جاؤ اور جا کر کے بتاؤ کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور ہم جس منصوبے کے تحت مکے میں آنا چاہتے ہیں کہیں وہ فیل نہ ہو جائے۔ ان کا قاصد پہنچا مکے کی سرزمین پر اور ابو جہل کو اس نے خبر دی۔ ابو جہل نے 1000 کا لشکر جرار تیار کیا اور جانے تیار کرنے کے بعد کہا کہ جلدی چلو، مدد کرنا ہے ابو سفیان کی ورنہ کمزور ہو جائیں گے۔ سارے لوگ تیار ہو گئے اور ایک لمبا لشکر لے کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ ہمارا جو قافلہ آ رہا تھا جس کی مدد کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ قافلہ دراصل بچ کر کے نکل گیا ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو واپس ہو جانا چاہیے۔ لیکن واپس ہونے کے اس شش و پنج کے ماحول میں ان کو ایک خوف اور ستا رہا تھا۔ ایک قبیلہ تھا مکے سے سٹا ہوا بنو بکر کے نام سے، جس کے بارے میں ان لوگوں کو یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر سارے کے سارے دگگج لوگ، سارے مضبوط لوگ اگر جنگ کے میدان میں چلے جائیں گے تو یہ قبیلہ کہیں مکے پر حملہ نہ کر دے۔ یہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے تھے، لیکن اسی میں کچھ بہادر لوگ تھے، غیرت مند لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب اگر واپس آ گئے ہیں تو بغیر لڑے ہوئے نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیے جب ان لوگوں نے کہا بھی شش و پنج کے ماحول میں مبتلا تھے، اسی بیچ میں شیطان کی شکل میں، شیطان کا روپ دھارن کر کے اس کی، شیطان جو ہے نا سراقہ ابن مالک جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مکہ کے ایک انتہائی پہنچے ہوئے انسان تھے، ایک بااثر بارسوخ انسان تھے۔ وہ آئے، شیطان ان کی شکل لے کر کے آیا اور آ کر کے ملاقات کیا، کہا کہ دیکھو ہمیں واپس نہیں جانا ہے، جہاں تک تم کو اس کا خوف ستا رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ بنو بکر کے لوگ تم پہ حملہ کر دیں گے، تو 2 بات اس نے بتائی۔ اس نے کہا کہ ارے یہ موقع اچھا ہے، بڑی تعداد میں تم ہو، مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر ہے، کچل دو، نکل پڑے ہو تو پیچھے کہاں دیکھتے ہو، اگر چل پڑے ہو تو کچل دو، یہ موقع ہے، جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سامان بھی ہے، لڑو، کچل دو، مسلمانوں کو مٹی میں ملا کر کے رکھ دو۔
رہی بات اس قبیلے کے ڈر اور خوف کی تو اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں، دیکھ لوں گا میں۔ اب کوئی باثر بارسوخ آدمی اگر کسی بھی موقع پر اگر کہے کہ میں دیکھ لوں گا، گارنٹی لیتا ہوں نا، ضمانت لیتا ہوں، تو آدمی کو ہمت بڑھ جاتی۔ اب وہ چلے صاحب، سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان آیا، اس نے بہکا دیا، چلے۔ قرآن کہتا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد۔ بدر کا میدان آراستہ ہو گیا، دونوں کی فوجیں آپس میں کھڑی ہیں، اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف لوگوں کے پاس سامان ہے، دنیا کی وہ ساری آسائشیں موجود ہیں، گھوڑے بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں بھی قیمتی ہیں، نیزیں بھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہیں جو اس زمانے میں لڑنے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنی طاقت پہ، اپنے غرور پہ اور اپنے جسمانی وجاہت پہ، اپنے سامان جنگ و حرب پہ جو چیزیں تھیں ان پہ وہ فخر اور غرور میں مبتلا تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کی فوج جن کے ہاتھوں میں کوئی صحیح سے سامان بھی نہیں، جن کے بدن پر صحیح سے کپڑا بھی نہیں، بہت قلیل تعداد ہے، دل کے اندر ایمان کی چنگاری جل رہی ہے، روشنی جل رہی ہے، رسول اعظم پہ بھروسہ کر کے بدر کے میدان میں پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یہ ہوئی کہ جیسے ہی دونوں لوگ آپس میں سامنے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو یہ دکھلایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ اب جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو اور غرور میں اچھل کے شور مچانے لگے کہ آج تو اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیں گے۔ ادھر مسلمان جب اللہ کے رسول کی قیادت میں مسلمانوں کی جماعت جب کھڑی ہے، دیکھا مشرکین کی تعداد کو، مشرکین یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، مسلمان کی تعداد کم ہے، اور مسلمان یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ تعداد گرچہ انہیں زیادہ لگ رہی ہے لیکن مسلمانوں پہ اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ جنگ کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسا دکھائی دینے لگا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے۔ اب مسلمانوں کی ہمت بڑی، جوش اور جذبہ بڑا، دونوں آپس میں سفارا، آسمان زمین اور وہ سارا ماحول اس منظر کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ آج کیا ہونے والا۔ لیکن جیسے ہی آپس میں کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی، ایک طرف مشرکین کی بڑی تعداد، غرور ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، بیجا غیرت ہے، دوسرے طرف ایمان ہے، رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے احکام کی پیروی ہے، ایمانی جرت ہے، دونوں آپس میں سفارا ہوئے، جنگ کا میدان گرم ہو گیا اور دونوں آپس میں سفارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت بھیج دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے جیسے ہی جنگ کا میدان گرم ہوا، مشرکین کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے پہلے تو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد کم، لیکن اللہ کی مشیت یہ شامل ہوئی کہ جب جنگ کا میدان شروع ہوا ہے تو ایسا لگنے لگا مشرکوں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمان لڑ رہے، لڑائی شروع ہو گئی۔ جب جنگ کے میدان میں قریب جب لڑائی کا منظر پورے اپنے شباب پہ ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ شیطان جس نے گارنٹی لی تھی کہ میں ضمانت لیتا ہوں مسلمانوں کو کچل دوں گا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یہ مہربانی کی، مشرکوں کی تعداد انتہائی کم دکھائی دینے لگی۔ وہ لڑے، پورے جگر اور ہمت سے لڑے، اور یہ کیا، یہ جو گیا تھا یہ بول کر کے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا معاملہ یہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ سارا منظر تو الگ دکھائی دے رہا ہے، آسمان سے فرشتوں کی جماعت نازل ہو رہی ہے، وہ واپس پلٹ کے فرار ہونے لگا۔ لوگوں نے پکڑا کہ آپ ہی کے کہنے پہ تو ہم یہاں تک آئے تھے، اب آپ کہاں چلے؟ کہنے لگا کہ ارے میں تو حیران ہوں، میری آنکھیں جن چیزوں کو دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اسی لیے میرے بھاگنے ہی میں عافیت ہے۔ کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہے شیطان لیکن کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے صرف کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن زندگی اس کے اللہ کے ڈرنے کے مطابق نہیں چلتی ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹا انسان ہے۔
اس کی آنکھوں نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے ایک ایسی جماعت نازل ہو رہی ہے جس کی قوت کا اندازہ وہی انسان جان سکتا ہے جو فرشتوں کی قوت کا احساس رکھتا ہے، فرشتوں کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو فوراً وہ رفو چکر ہو گیا کہ بھائی اب تو ہمارا معاملہ یہاں سے اب بھاگے، اب ان لوگوں کو لگا دیا۔ اب مسلمان پوری بہادری، شجاعت اور ہمت کے ساتھ لڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت کم وقت میں وہ نصرت اور وہ فتح اور وہ کامیابی سے ہمکنار کیا جس کو تاریخ کی آنکھیں آج بھی دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے۔ یہ بے سر و سامانی میں آئے ہوئے لوگ جن کے کلیجے کے اندر اپنوں سے بچھڑنے کا غم تھا لیکن ایمان کی روشنی ملی تھی، دل اندر سے مضبوط تھا، بس اللہ کی جنت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور پروردگار عالم کے حکام کی پیروی کا جذبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مدد دی کہ دنیا کی آنکھیں حیران۔ یہاں پر ایک بات بتاؤں، مورخین نے لکھا ہے جب بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے قائد جب کسی جنگ کو جیتتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو تکبر اور اتراتے ہیں اور ایک عجیب و غریب رعونت میں تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنگ کے میدان میں اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، خوشی کا ماحول ہے، خوشی کی بھیڑ میں رسول اعظم کو دیکھا کہ نبی کونین اشکوں میں نہائے ہوئے رو رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار عالم میں ان کشتوں خون کا بازار دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر اللہ کے بندوں کو لانے کے لیے لایا تھا، ان لوگوں نے مجبور کر دیا تھا اسی لیے جنگ لڑنی پڑی، ورنہ میری آنکھیں ان خون کے ماحول کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ کیا دنیا کی کوئی تاریخ میں کوئی انسان دکھا سکتا ہے؟ جب جیت ہوتی ہے نا تو لوگ ایسے اتراتے ہیں کہ پھر وہ زمین پر ان کے پیر نہیں رہتے، لیکن میرا رسول کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا کلیجہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو مار کر کے بھی میرا رسول خوش نہیں ہے۔ فتح اور نصرت کی خوشی ضرور ہے کہ اللہ نے اسلام والوں کو خوشی دی ہے، لیکن انسانوں کے بہتے ہوئے خون کو دیکھتا ہے میرا رسول تو تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اتنا بڑا عظیم انسان کیا اس روئے زمین پر کائنات کی آنکھوں نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے نوازا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنگ کے میدان میں جہاں پر انسان کے خون اور اس کی بربادی اور اس کی چیخ پکار اور سسکیوں کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرتے رہنا۔ اسی لیے کسی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے کسی میدان میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی نصیب ہو تو ایمان کی چنگاری آپ کے کلیجے میں ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے من اراد الفلاح فلیکثر بالذکر، کہ اگر کوئی آدمی کامیابی چاہتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے لبوں کو اللہ کے ذکر سے روشن رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس ماحول میں بھی تمہیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کی طاقت پہ، اپنے اسلحوں کی مضبوطی پہ، اپنے جسم کی مضبوطی پہ تمہیں ناز نہیں کرنا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، یا آپ سفر کر رہے ہو، راستے میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، دشمن کے سامنے میں ہو، دوست کے سامنے میں ہو، طاقت میں ہو، اگر کامیابی میں ہو، مال کے ڈھیر پہ کھڑے ہو، پریشانی میں ہو، سمندر میں ہو، آسمان کی بلندیوں پہ آپ اڑ رہے ہو، ہر جگہ اپنی زبان کو، اپنے منہ کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھنا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ الذکر ثبات القلوب عند الکرب کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر جگہ ثبات قدمی اگر عطا کرے تو کہا کہ ہر جگہ یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو معمور رکھے
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر پریشانی اور مصیبت میں اگر آپ کو سکون ملے تو اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں پر آپ کے دل کو ثبات عطا کرے گا، آپ کو مضبوطی عطا کرے گا۔ اور اگر جنگ کے میدان میں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثبات عطا کرے تو وہاں بھی اب اللہ کا ذکر کیجئے، تب آپ کے پیروں کو قرار عطا ہوگا۔ اور جانتے ہیں جب جنگ کے میدان میں کسی قوم کے پیر اکھڑ جاتے ہیں تو اس کی کمزوری کی علامت ہے، وہ قوم بہت جلد پسپا ہو جاتی ہے، بہت جلد وہ قوم ہار جاتی ہے اور اس کی قسمت میں ہار لکھ دی جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، دیکھیے اس کے جسٹ بعد، یعنی جب یہ بدر کا پورا ماحول، پوری بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے پہلے جنگ کی بات جب پیش کر دی تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگے ہاتھ ایک اصول بتا دیا، کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپ نے قرآن کی یہ آیت تو بہت سنی ہے، لیکن آئیے آج میں بھی آپ کو اس کی کچھ تشریح بتاؤں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں تنازع نہیں کرنا ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے، جھگڑا لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر تنازع ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ قوم دنیا کے کسی بھی میدان میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہاں پہ رک کر کے ایک بات بتاؤ کہ آپ، مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ اس سرزمین پر 150 سال پہلے اہل حدیثوں کا وجود اور اس کی تاریخ آئی ہے۔ یہاں پر آپ نے بڑی محنت اور کوشش سے توحید کا چراغ جلایا ہے، بہت محنت اور کوشش کے بعد آپ نے صحیح کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے نفاذ میں کوشش کی ہے۔ آپ کے بزرگوں نے پتہ نہیں کن کن قربانیوں کو دیکھا ہے، آپ کے بزرگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی اذیتیں جھیلی ہیں، دشمنوں کے بہت سارے طعنے سنے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی اجتماعیت کو، اپنی طاقت کو کمزور مت ہونے دینا کسی بھی موڑ پہ۔ یہ جمیل اختر شفیق آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی جماعت کا ایک متحمس انسان بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی انتظامیہ سے، کبھی کمیٹی سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کیا ان اختلافات کے باوجود بھی ان کے ساتھ چلنا پاسبل ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ پورے انسانوں کا یہ المیہ ہے، عمومی طور پر دو بنیادوں پہ اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کی بنیاد دو ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اصولی طور پر ایک آدمی نے کوئی بات سوچا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوا۔ کیا کرتا ہے اختلاف؟ یہ ایک فطری بات ہے کہ آپ کو کسی چیز سے اختلاف نہ ہو جائے، لیکن اگر بہت سارے لوگ اس بات پر اگر متفق ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اس پہ متفق ہو جائیے، ورنہ خاموش رہیے۔ میں نے بیان کیا تھا نا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بولو تو بھلی بات بولو ورنہ چپ رہو، بے مطلب کا اپنی قوت یا اپنی بہادری کا مظاہرہ نہیں کرو۔ اختلاف کی ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کسی کمیٹی، کسی انتظامیہ سے ذاتی طور پہ اختلاف ہو جاتا ہے، اس کو ذاتی پرابلم ہو گئی ہے، اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اور اس کو ذاتی یعنی انفرادی مسئلے کو وہ اجتماعی مسئلہ بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو اگر کوئی پرابلم ہوئی نا تو وہ پھر اس کے کان، اس کے کان، اس کے کان، اس کے کان، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کا جو ایگو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوگا کہ چلو میں نے اوقات دکھا دی، لیکن آپ کی جماعت کمزور ہو رہی ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ یہ جماعت کی کمزوری آپ کو کل ہو کر کے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گی، یہ یاد رکھنا۔ ہندوستان کی پوری تاریخ، اپنی جماعت، جمعیت اور دوسری تنظیموں کی تاریخ بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں نے کوئی چند کتابیں پڑھ کر کے یہاں پہ شروع نہیں کر دیا، بڑی محنت سے میں آپ کے بیچ آیا ہوں اور بڑی محنتیں کی ہیں میں نے زندگی میں، تاریخ کو کھلی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جماعت میں، جمعیت میں اپنے آپ کو یہ کوشش کیجئے کہ جمعیت سے، جماعت سے جوڑ کے رکھیے۔ آپ اگر ہٹ جائیے گا بہت اکیلے ہو جائیے گا، اس جھاڑو کے تنکے کی طرح، جس جھاڑو کا تنکا اگر کسی مٹھی سے الگ ہو جاتا ہے، ایک بچہ یا کوئی عورت لے کر کے پورے صبح سے لے کے شام تک آنگنے کو بہارتے رہے، صفائی نہیں ہوگی۔ انہیں بکھرے ہوئے جھاڑو کے تنکے کو جب ہم ایک کر دیتے ہیں نا تب جا کر کے وہ گھر صفائی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ منتشر ہو جاؤ گے تمہارے ساتھ کوئی
کھڑا نہیں ہوگا. ایڈجسٹ کی صلاحیت پیدا کیجئے. اختلاف کہاں نہیں ہوتا ہے؟ گھر میں نہیں ہوتا ہے, بال بچوں کے بیچ نہیں ہوتا ہے. باپ اگر کوئی فرمان سنائے, 4 بچہ ہے نا, 4 کی الگ الگ رائے رہے گی, لیکن اگر 4 بچوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں, میری مرضی کے خلاف بھی ہو رہا ہے تو کام چل جائے گا, وہ بچے کیا کرتے ہیں, میرے گھر کا مسئلہ ہے نا, اگر میں بولوں گا اختلاف کروں گا دنیا کیا کہے گی کہ باپ سے اختلاف کرتا ہے, کم وقت جس باپ نے کھلایا ہے پلایا ہے. کل اگر آپ تنظیم اور جماعت کے کسی موقر آدمی سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو یہ کیا ہے, جن لوگوں نے خون پسینہ لگایا ہے آپ اس کی بنیاد کمزور کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی بات کو آپ باہر لانا چاہتے ہیں. حامد بہرائچی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ آنسوؤں میں تجھے پلکوں پہ سجاؤں کیسے, آنسوؤں میں تجھے پلکوں پہ سجاؤں کیسے, بات یہ گھر کی ہے بازار میں لاؤں کیسے. کہتا ہے کہ میرا درد تو اندر ہے, میں آنسو کو کیسے اپنے آنکھوں میں سجاؤں, اگر آنسو کو آنکھوں میں سجا لوں گا تو یہ بات گھر کی تھی, آنکھوں میں آنسو اتر آئے, دنیا نے جان لیا کہ یہ آدمی پریشانی میں ہے. میں اپنے آنکھوں کو ذلیل نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں, اپنے آنسوؤں کو بے آبرو نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد تو کام چل سکتا تھا نا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, پھر یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ان دونوں کے علاوہ بھی سماجی زندگی میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے, اسی لیے اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا. وہ جو میں نے بتایا تھا نا شعیب علیہ السلام کے قصے میں کہ فرعون کے سامنے وہ اس میں کہا تھا, جب ان لوگوں نے یہ کہا, جب وہ جادوگر نے تو کہا کہ ایمان لاتے ہیں تو کہیں فرعون اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ میرے اوپر ایمان لایا, تو وہاں پہ اللہ نے کہا رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر وضاحت کر دیا. اطیعوا اللہ و رسولہ کے بعد اللہ نے یہ وضاحت کر دی کہ رسول کی بات کو تو ماننا ہی ہے, قرآن پہ چلنا ہی بھی ہے, لیکن اپنی جماعت اور جماعت کے جمعیت کے اتحاد اور اتفاق کو بھی مضبوط رکھنا ہے. اور یہ یاد رکھنا اس بات کو, دنیا کی کوئی بھی قوم 5 لوگ ٹولی بنا کر کے فتح اور نصرت حاصل نہیں کر پائی ہے, یہ پوری انسانی تاریخ بتاتی ہے. اگر کوئی انسان آپ کو ورغلاتا ہے, آپ کے ذہن کو خراب کرتا ہے, تو یاد رکھیے کہ وہ اپنی جماعت کا ہمدرد نہیں, اپنے ضمیر کا ہمدرد نہیں, اپنے احساس کا ہمدرد نہیں, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پوری جماعت کی تاریخ آپ دیکھ لو بڑے بڑے لوگوں کی. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے جو ناکام ہوتے ہیں نا, ان منصوبوں کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ جڑیں کھودنے والے ہماری بھیڑ سے نکلتے ہیں, تب جماعت کمزور ہوتی ہے. مضبوط بناؤ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں دور تک پھیلے. ابھی بہت کام کرنا ہے اس شہر میں. آپ کو میں نے دیکھا ہے چند چکر لگا کر کے گلی کوچوں میں, جب میں دیکھتا ہوں قبروں کی حالت کو, جب میں دیکھتا ہوں گلی کوچوں میں آج بھی اللہ کا بندہ جس رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کے سامنے جھک رہا ہے, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, ایک مکھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا کہ تمہارے شہر میں ایسے لوگ موجود تھے, تم نے کیا کیا؟ صرف کھا پی کر کے سو گئے, آرام کیا, خوش رہے اپنے بال بچوں کے ساتھ, تم نے کیوں نہیں کہا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑی نعمت دی تھی اور تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس کام کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے جماعت اور جمعیت کے ساتھ رہو. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم کہنا کہ ایک پاگل آیا تھا ادونی کی سرزمین پہ, چیخ کے گیا تھا, بول کے گیا تھا, درد کے ساتھ اس نے کہا تھا, اور اس کی باتوں میں کتنے اندر میں اس کے باتیں اور لہجے کے اندر کتنا خلوص شامل تھا. میرا کوئی مفاد اور کسی طرح کی کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے, یہ میرے جذبات اور احساسات تھے جو میں نے آپ کے بیچ رکھے. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی پوری قوم کو سنبھال کر کے رکھیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی اچھی بات ہے جس کا ذکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. اس کے بعد یہ سورہ انفال کے بعد ڈائریکٹ جو ہے نا یہ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر بہت ٹھہر کے سنیے گا, بہت چیلنجیبل بات بولنے جا رہا ہوں. سورہ یہ توبہ ہے, پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس سورت تو عام لوگوں نے بتایا بھی ہوگا, لیکن پھر بھی سن لیجئے کہ اس سورہ توبہ کے شروع میں آخر بسم اللہ کیوں نہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان ہے, یعنی جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اللہ کی 2 صفت ہے, اللہ رحمان رحیم ہے, اور جس کی صفت رحمان کو بھی ذکر کیا گیا, یہ میں پہلے پارے میں بتا چکا ہوں کہ رحمان سے کیا مراد ہے, رحیم سے کیا مراد ہے. تو جہاں پر امان ہے, جہاں پر
مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت اور رحمان کا ذکر ہے، اور وہاں پر یہاں پر جنگ اور جدال کا آئے گا، اسی لیے اللہ کے رسول نے یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ دراصل یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ، ان دونوں کے مضامین یعنی دونوں کے جو آرٹیکل ہیں، جو بیس ہیں، اور اس کے اندر جو ایموشن ہے، جو واقعات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، اسی لیے بیچ میں بسم اللہ کا فاصلہ نہیں لایا گیا۔ یہ زیادہ تر تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہوئی ہے، اور یہی بات مجھے بھی ذاتی طور پہ قرین قیاس لگتی ہے کہ یہ بہت دماغ سے لگتی ہوئی باتیں ہیں۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے۔ بہرحال یہ تو کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی۔ اب اس میں آئیے ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ جن لوگوں نے معاہدہ نہیں کیا ہے، معاہدہ کرنے کے بعد اور جو لوگ معاہدے پہ جمے ہوئے نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ حرام کا مہینہ گزر جائے نا تو ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مار ڈالو، طاق میں رہو۔ ایک معاہدہ ہوا تھا مشرک کے اور مسلمان کے بیچ، کفار اور مشرک اور مسلمانوں کے بیچ، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی جس کے حوالے سے قرآن کی آیت اتری ہے۔ ایک بات یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ بیچ میں آپ دیکھیے گا ٹی وی ڈیبیٹ پہ ہندوستان کے، ابھی تو جان رہے ہیں آپ کہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے نا اس کو کوئی کام نہیں، نہ غریبی کا مسئلہ یاد آتا ہے، نہ پریشانی یاد آتی ہے، نہ سڑکیں یاد آتی ہیں، نہ بجلی آتی ہے، کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان۔ اسی میں سے کچھ لوگوں کو پیٹ میں جب زیادہ مروڑ اٹھتا ہے، وسیم رضوی جیسے لوگوں کو تو کہتا ہے کہ چلو قرآن کی کچھ آیتوں کو ہٹا دو، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو حذف کر دو، کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے ایک الگ قسم کا ایک دم بالکل پیسفل قرآن میں نے تیار کیا ہے۔ ارے تم سے بڑے پیسفل والے لوگ یہاں پر فیل ہو گئے، تم کہاں سے آ گئے، کس کھیت کے مولی ہو تم، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم قرآن کو چیلنج کرو گے قرآن کی آیت ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے پتہ ہے، بیچ سے اٹھا کر کے نا، جیسے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب کوئی آدمی کسی کو سکھا دے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، تب تو جو لوگ نماز کے قریب مسجد کے نام سے جن لوگوں کو چڑ ہوتی ہے تو چلو یار بڑی فرصت کا موقع مل گیا بیٹھے رہو، اب تو آیت اتر گئی ہے صاحب کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہ کیا کرتے بیچ سے کاٹ دیتے ہیں، کاٹ کر کے لوگوں سے غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں تو سناتے ہیں لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ قرآن اترا اور رسول اعظم کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، وقفے سے حالات کے تحت اترا ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب میں بولا ہوں بہت ساری باتیں، میری کسی ویڈیو کو کوئی 20 سے کنیکٹ کر کے ہٹا دے، بہت سارے لوگوں نے 4-5 سال پہلے کیا بھی ہے، سوشل میڈیا پہ باضابطہ میرے خلاف ایک آندولن لوگوں نے چلایا، نکال کر کے 20 سے ویڈیو یہ دیکھو کیا بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے، اب 20 سے ہٹا دیا آگے پیچھے کا۔ وہی کرتے ہیں آج کل تو وہ میڈیا والے لوگ، 20 سے نکال لیتے ہیں، اس کو چلا دیتے ہیں یہ دیکھو، اور پھر بعد میں چلتا ہے یہ فیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے وہ دنیا دیکھتی ہے، تو 20 سے نکال دیتے ہیں اور غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاہدہ شکن یعنی ایگریمنٹ پہ نہ چلنے والے لوگوں کے بارے میں، اب یہ بتاؤ دنیا کی پوری ہسٹری میں ابھی اگر میں اکثر بیشتر کہتا ہوں دشمنی کرنی ہے تو کھل کے کرو اور دوستی کرنی ہے تو کھل کے کرو، منافقت دنیا کی کوئی قوم برداشت نہیں کرتی ہے۔ جملہ نوٹ کرنا، دشمنی کرنا ہے تو کھل کے کرو، دوستی کرنی ہے تو کھل کے کرو، منافقت دنیا کی کوئی قوم برداشت نہیں کرتی ہے۔ ایک آدمی میرے ساتھ کھائے پیے کسی بات پہ معاہدہ کر لے کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا اور آپ میرا خیال رکھیں گے، اور بعد میں میری جڑ وہ کھودتا ہو، تو کیا ایسا آدمی برداشت کیا جائے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ جہنم میں تو سب لوگ جائیں گے لیکن منافق کے لیے اسپیشل کوٹا ہے، سب سے نیچے جہنم میں، وہیں پہ رہے گا کمبخت، وہ اندر بیٹھا ہوا اور سبھی لوگوں سے نیچے تہ میں رہے گا۔ تو دیکھیے دنیا کی کوئی قوم معاہدہ کو اگر کوئی توڑ دے تو برداشت کرتی ہے، یہاں پہ بھی وہی اصول اور ضابطہ نافذ ہوگا کہ جب لوگوں نے خلاف ورزی کی تو اس کو چھوڑ کیسے دیا جائے گا صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے اس کو
حرام کے مہینے سے گزرنے کا پکڑ پکڑ کے مار دینا، یہ خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ پورا پھیلائے ہوئے پھرتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو مسلمان صرف مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ ارے مسلمان تو وہ بات کرتا ہے کہ اگر تم دل سے نفرت اور تعصب کو نکال دو گے تو تمہارا عالم یہ ہوگا کہ جس طریقے سے قرآن کی آیتیں ان کے سامنے حبشہ کے رہنے والے اس بادشاہ کے سامنے پڑھی گئی اور وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تم بھی کہو گے کہ صدقنا، یہی سچ ہے۔ اور یہاں پر آگے جو آیت ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کلام ہے، کیا انداز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مشرک تم سے امان مانگے پریشانی اور مصیبت میں اور تم سے کہے کہ میں تمہارے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں تو اسے امان دو، امان دو۔ کہتے ہیں مسلمان مارتا کاٹتا ہے، ارے ہم اپنے دشمنوں کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہم اپنے دشمن کو گلے سے لگاتے ہیں صاحب، ضرورت پڑتی ہے اگر وہ زیادہ منافقت کرتے ہیں تو نظروں سے گراتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، مطلب کیا ہوا، اگر ہندوستان میں کبھی ہندو اور مسلمان کے حالات خراب ہو جائیں اور آپ کا کوئی پڑوسی ایمان والا اگر نہیں بھی ہے اور آپ کے پاس آتا ہے کہ بھیا بڑی مصیبت میں ہے ہم، آپ مجھے جگہ دے دیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ پیار سے اسے جگہ دو، جگہ دو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ اکبر، اسے جو ٹھہرایا جائے گا تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ قرآن کی آیتیں اس کے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ قرآن میں کیا خوبی ہے کہ آدمی اگر سمجھے نہ سمجھے سنتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی ایسی آواز ہے جس آواز کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن آواز ایسی ہے جو دل پہ براہ راست اثر کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی جگہ رکھو جہاں پہ قرآن کی آیتیں سنائی جائیں۔ اس کا مطلب کہ مسلمان اور ایمان والا کا اگر گھر ہو تو اس کے گھر سے صرف قرآن کی آواز آنی چاہیے، گانے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر اس کے گھر سے گانے کی آواز آتی ہے تو اس کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی مشرک کو امان دو گے تمہارے گھر میں وہ قرآن سنے اور اس کی دل کی دنیا بدل جائے، تو اللہ تو یہی چاہتا ہے نا لوگ ہدایت پالے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اسلام کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ دیکھیے یہ آ رہی آیت جہاں پہ مارنے کے بارے میں کہا گیا اسی صفحہ میں ذکر ہے، اسی سورہ توبہ میں ذکر ہے، اتنے دور کا فاصلہ ہے ایک آیت کا، بس یہاں پہ دیکھ لیتے اور آگے دیکھنا ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کیا ہے ثم ابلغہ مامنہ، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ نہ مانے، زبردستی نہیں کرنی ہے، ان کو اس مقام پہ پہنچا دینا ہے جہاں پہ امان ہو، جہاں پہ سکون ہو، انہیں لگے کہ کوئی انسان ملا ہے، انہیں لگے کہ کوئی ایسا مسلمان ملا ہے جو انسانوں سے محبت کرنا جانتا ہے، جو دھرم کے بیس پر کوئی تفریق نہیں کرتا ہے، نفرتیں نہیں بانٹتا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس پیغام کو، اس انفارمیشن کو اگر ہم اپنے اندر محفوظ کر کے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سنائیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کا دل مچل اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے سناؤ قرآن تمہارا کہاں ہے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے زندگی میں ایسے تجربات ہیں، موقع ملے گا تو کبھی بتاؤں گا کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو مسلمان کے میم سے نفرت کرتے تھے، جب ان کو میں نے یہ کہا صفائی نہیں دوں گا، قرآن لو پڑھ لو، تو جب 2 دن کے بعد آئے تو ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا، میں حیرت زدہ تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں تھیں، آپ نے سنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فتح و نصرت سے نوازا۔ اختلاف نہیں کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اور کوئی مشرک بھی اگر ہو جائے تو اسے صرف مذہب کی بنیاد پر نیچی نظروں سے نہیں دیکھنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اکرام انسانیت کا سبق اسلام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سچا مسلمان بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، سچی محبت ہمارے اندر انسانیت کے لیے پیدا کر دے۔ الہ العالمین اسلام کے توحید کے اس پیغام کو بہت دور تک پہنچا۔ پروردگار عالم یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، ان کے خاندان میں اگر کوئی لوگ ہیں پریشان ہیں، مریض ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفاء کلی عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔